السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی دے اور ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے دوستوں، یہ واقعہ دل پذیر احمد صاحب کے آرٹیکل سے لیا گیا ہے اور اس واقعے کا نام ہے عجیب موت۔ یہ کام اس نے اپنے مرنے کے بعد شروع کیا تھا۔ رہنے کو سدا دہر میں آتا نہیں کوئی، تم جیسے گئے ایسے بھی جاتا نہیں کوئی۔ کیفی آدمی صاحب کا یہ شعر ہے اور آگے کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے جنازے میں پورا شہر ہی امڑ آیا تھا۔ علاقے میں اس کی شہرت تھی، ہر چھوٹا بڑا اس سے واقف تھا، بلکہ بعض اوقات چھوٹے بچوں کے اصرار پر ان کے والدین اس سے بچوں کی ملاقات کرانے بھی لے آتے۔ وہ بچوں ان کے والدین کی پانی سے تواضع کرتا، ملاقات کرنے کے لیے آنے والوں کو ہی نہیں بلکہ ہر شناسا و ناشناسا کو بھی پانی پلایا کرتا تھا۔ لوگ بھی پیاسے ہوں یا نہ ہوں اس سے پانی ضرور پیا کرتے تھے۔ یوں لگتا تھا اس کی زندگی کا مقصد ہی لوگوں کو پانی پلانا تھا۔ یہ کام اس نے اپنے مرنے کے بعد شروع کیا تھا۔ جی، آپ نے صحیح سنا کہ یہ کام اس نے موت کے بعد شروع کیا تھا۔ مرنے سے پہلے تو اس نے پانی کا گلاس تو بہت بڑا ہوتا ہے، پانی کا قطرہ تک کسی کو پینے کے لیے نہیں دیا تھا۔ اس کو اس بات کا احساس بھی مرنے کے بعد ہوا تھا۔ یہ حقیقت بھی مرنے کے بعد فرشتوں نے اسے بتائی تھی کہ اس نے زندگی میں ایک بار کسی مہمان کو دودھ کا گلاس پلایا تھا، حالانکہ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ اس نے کسی کو دودھ کا گلاس پلایا ہو۔ مگر جب فرشتوں نے اسے یاد کرایا تو اسے وہ اجنبی یاد آ گیا جو اس کے ڈنگروں یعنی جانوروں والے باڑے کے پاس سے گزر رہا تھا اور بچھی ہوئی چارپائی اور حقہ دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ اس وقت وہ اپنی گائے کا دودھ دھو رہا تھا۔ اس نے پتہ نہیں کیا سوچ کر اس پردیسی کو دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ اجنبی سے حقہ سے منہ ہٹایا، دودھ کا پیالہ لیا اور ایک ہی سانس میں پی کر ہاتھوں سے مونچھوں پر لگے دودھ کو صاف کیا، پیالہ چارپائی پر رکھا اور چل دیا۔ اس کی زندگی بھی گجر خان کی ڈھوک حیات علی میں دوسرے لوگوں ہی کی طرح تھی۔ صبح اٹھتے ہی کھیتی باڑی میں مصروف ہو جاتا، اس کے بعد جانوروں کے پٹھوں کا انتظام کرتا، شام کو دودھ دینے والے جانوروں کا دودھ دھوتا۔ اس کی زندگی رواں دواں تھی، صحت بھی ٹھیک تھی، مگر اچانک فوت ہو گیا یعنی انتقال ہو گیا۔ گھر میں ماتم کوہرام برپا کر دیتا ہے۔ حیات علی کے گھر میں بھی کوہرام برپا تھا۔ جو سنتا اس بے وقت موت پر حیران ہوتا، مگر موت سے مفر کسے ہے؟ حقیقت کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ اس کی موت کی حقیقت کو بھی تسلیم کر لیا گیا۔ دور پار کے رشتہ داروں کو فوتیت کی اطلاع دے دی گئی، قبر تیار کر لی گئی۔ جب اس کا جنازہ اٹھایا گیا تو حیات علی اٹھ بیٹھا۔ عزہ داروں یعنی رشتہ داروں نے چارپائی نیچے رکھ دی۔ حیات علی نے بتایا وہ واقعی مر گیا تھا اور فرشتے اسے لے کر ایک لمبے ویران صحرا سے گزر کر ایک ایسے میدان میں لے کر گئے جہاں مرے ہوئے لوگوں کا رش تھا۔ حیات علی کو بما اس کے کاغذات کے لے جانے والوں نے اس میدان میں موجود ایک منشی کے سامنے پیش کیا۔ اس نے کاغذات دیکھ کر حیات علی کو لے جانے والوں کو ڈانٹا کہ تم غلط آدمی کو اٹھا لائے ہو، جلدی سے واپس جاؤ اور مانکیالہ والے حیات علی کو لے کر آؤ۔
ڈھوک حیات علی والوں نے یہ سنتے ہی 40 کلومیٹر دور مانگکیالا کی طرف بندے دوڑائے۔ انہوں نے واپس آ کر تصدیق کی کہ جب حیات علی زندہ ہوا اسی وقت مانگکیالا والے حیات علی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اصل کہانی مگر مانگکیالے والے حیات علی کی وفات کے بعد شروع ہوئی۔ ہوا یہ کہ حیات علی کو جب مرنے کے بعد ایک بیابان صحرا سے گزارا جا رہا تھا تو اسے پیاس کی شدت نے پانی مانگنے پر مجبور کر دیا، مگر اس کے دونوں نامانوس ساتھیوں میں سے ایک نے کہا تم نے تو پوری زندگی میں کسی کو پانی پلایا ہی نہیں، اس لیے تمہیں پانی نہیں دیا جا سکتا۔ حیات علی کی عطش کی زیادتی پر دوسرے ساتھی نے کہیں جھانک کر دیکھا اور پہلے ساتھی کو بتایا کہ اس نے ایک راہگیر کو دودھ کا گلاس پلایا تھا، لہذا اسے دودھ کا ایک گلاس پیش کر دیا گیا۔ دوبارہ جی اٹھنے کے بعد یعنی دوبارہ زندہ ہو جانے کے بعد حیات علی نے اپنی ڈھوک میں کنواں کھدوایا، سارا دن اس کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہتا اور ہر آنے جانے والے واقف و ناواقف کو پانی پلاتا۔ اسی عمل کے دوران اس کی موت آ گئی۔ علاقے بھر کے لوگ اسے جانتے تھے، اکثر نے اس کے ہاتھ سے پانی پیا ہوا تھا۔ اس کی موت علاقے میں بڑی موت تھی، سارا علاقہ جنازہ پڑھنے امٹ آیا تھا۔ یہ کہانی ہمیں بیرون ملک مقیم ایک گوجر خانی نے سنائی تھی۔ ہم نے گوجر خان جا کر اس محلے میں لوگوں سے معلومات حاصل کی۔ کئی نوجوان اس کہانی سے ناآشنا تھے، اکثر بزرگوں نے مگر اس کہانی کی تصدیق کی۔ ذاتی طور پر اس کہانی کی صحت پر یقین ہو جانے کے باوجود اسے لکھنے پر دل مائل نہ ہوا۔ پھر گوجر خان کی معروف صوفی شخصیت جناب پروفیسر احمد رفیق اختر نے اس کی تصدیق کی تو ہم بھی اس کو ضبط تحریر میں لانے پر جرأت کر لی۔ یعنی اس کہانی کو انہوں نے ایک جناب پروفیسر احمد رفیق اختر نے جب اس کی تصدیق کی تب اس کہانی کو آپ سب کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں۔ وقت والسلام، السلام علیکم، اللہ حافظ۔